مل جائے گا۔ آپ کے ارد گرد ایسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اگر اپنی توجہ کو وہاں قائم نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی توجہ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے اور سمجھیے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے یا نقصان۔ استاد کیا ہوتا ہے؟ استاد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے مستقبل کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، آپ کو علم دیتا ہے، اور یہ اس قدر مقدس پیشہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اس قدر مقدس پیشہ ہے، یہ لوگ قابل احترام ہیں۔ جس طرح آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے قابل احترام ہیں، اسی طرح بلکہ بعض مواقع پر یہ ان سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اور ادب پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آج آپ ادب کو قائم نہیں رکھیں گے، آپ کی توجہ ادھر ادھر بٹی رہے گی، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے اس وقت کو جو ضائع کر رہے ہیں اس کی آپ کو فکر لاحق ہوگی، پچھتاوا ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ آج تو آپ کے گوش گزار اگر کوئی بات کی جاتی ہے نا تو اندر کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ مت کر نصیحت ناسیہ، دل میرا گھبرائے، اس کو دشمن جانوں جو مجھ کو سمجھائے۔ جو آپ کو سمجھاتا ہے نا، جو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہمیں اپنا دشمن لگ رہا ہو، جبکہ وہ آپ کو ایک راہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کوچنگ سینٹرز میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ بھاری بھاری فیسز آپ وہاں پر پے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ وہاں جائیں اور وہاں سے خالی ہاتھ آ جائیں۔ جس طرح آپ KFC میکڈونلڈ جانا ہوتا ہے، آپ وہاں جا کے ڈیل لیں، ڈیل آپ کے پاس آئی اور ڈیل اس نے لا کے آپ کے سامنے رکھی، پے آپ کر چکے ہیں، آپ نے ڈیل کو کھایا نہیں، اٹھے اور چلے گئے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ روحانی غذا جو آپ کو یہاں اس درسگاہ میں ملنی ہے، آپ آ رہے ہیں اور آ کے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ ہم تو خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ایک لفظ بھی سکھاتا ہے نا تو وہ میرا استاد ہے، وہ میرا استاد ہے، بہت بڑا مقام ہے استاد کا۔ تو سب سے پہلے ہے ادب اور احترام، اس کے بعد جو ہے آپ کی اٹینشن۔ اگر آپ آج اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، کل آپ لوگوں نے ان جگہوں پر آنا ہے، آپ آئیں گے، آپ سنبھالیں گے۔ اگر آپ کی خود کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی، مجھے بتائیے آپ کیسے رہنمائی کریں گے آنے والی نسلوں کی؟ کس طرح آپ یہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا اگر ہم سیریس ہی نہیں ہوں گے؟ اور سیریس ہونے کے لیے ضروری ہے توجہ، کہ ہماری توجہ اس جگہ پر قائم ہو جائے جہاں ضرورت ہے اس وقت، ورنہ ہم آتے رہیں گے اور خالی ہاتھ جاتے رہیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے کرداروں سے مہک آتی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، ان خوشبوؤں کو سمیٹنا ہے، آپ نے لے لینا ہے، خوشبوؤں کو سمیٹنا ہے، لے لینا ہے۔ گفتگو شاید تھوڑی سی طویل ہو گئی، ہاتھ بھی آ گیا، اور پیچھے بڑوں کا ہاتھ آ جائے، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت صرف ایک بار کہیں پر چلے جائیں، ایک بات ضرور لے کر چلے جائیں جو آپ کی زندگی کو چینج کر دے۔ وہ چاہے کوئی ایک جملہ ہی ہو کہ یہ کام مشکل نہیں، میں کر سکتا ہوں، یہ کام مشکل نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے، پاکستان آگے بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔